عن علي بن ساعدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني ويختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء أسحارا وأنصارا ومن سب على أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة۔ اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا اور پھر میرے اصحاب کو بھی اللہ نے چن لیا۔ اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے اصحاب کو بھی اللہ نے چن لیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے میرے مددگار بنایا، میرے انصار بنایا اور میرے اصحار بنایا، میرے رشتہ دار بنایا ان لوگوں کو۔ جو شخص بھی میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ بابو مناقب صحابہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کیا ہیں، تو خصوصاً اس مہینے میں سنانا میں نے مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے بھی یہ موضوع آ چکا ہے، تو کنز العمال جو مشہور کتاب ہے اس کے اندر تقریباً 6000 فضائل، 6000 حدیث ہیں اس کے فضائل کے بعد کیا سنا سکتے، تھوڑی باتیں کی۔ نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان یغزو فی یوم من الناس ویقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کے لیے جائیں گے، جب مقابلہ مشکل ہوگا، دشوار ہو جائے گا دشمن سے مقابلہ، تو فوج میں پوچھا جائے گا کہ تیری کوئی صحابی رسول ہیں کہ ذرا دیکھو بھائی، فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں ذرا تلاش کرو، صحابی کوئی ہیں گے دیکھو، پھر ان کو تلاش کیا جائے گا، فیفتح لهم، بس ان کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ یہ یاتی علی الناس زمان یغزو فی یوم من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ پھر دوسرا دور آئے گا، صحابہ کے تابعین کا دور آئے گا، جا کے دیکھیں گے دشمن سے مقابلہ دشوار ہو جائے گا، تو لوگ بولیں گے ارے کوئی اللہ کے رسول کے صحابی کے ساتھ رہنے والا، من صاحب اصحاب رسول اللہ، اللہ کے ساتھ رہنے والا کوئی ہے کہ دیکھو بھائی تابعین میں سے کوئی ہیں، پھر تلاش کریں گے، کوئی تابعین میں سے کوئی مل جائے گا ایک شخص، اس کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تیسرا زمانہ آئے گا، پھر وہی حدیث وہی جملے یغزو فی یوم من الناس ویقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کے ساتھ رہنے والا تابعین تابعین میں سے کوئی ہے، تو تلاش کرنے کے بعد ایک کوئی آدمی مل جائیں گے، فیفتح لهم، ان کی برکت سے اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام کا بہت بڑا اونچا مقام ہے، تو بہت سارے احادیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان حدیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے یہود کے 71 فرقے ہو گئے، نصارہ کے 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار۔ اس کے الفاظ ہیں یہ زبان رسالہ سے الفاظ، کلہم فی النار، سب جہنمی ہیں الا ملۃ واحدہ، بس ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ اللہ کے من ہی رسول اللہ کے، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر، بس۔ تو صحابہ کرام معیار حق، صحابہ کرام معیار حق ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیا، جو صحابہ نے کیا، بس ہم کو یہ کرنا ہے۔ فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح دیتا تھا۔ ان کو برا بھلا کہنا، سب ان کو گالی دینا، کیا سب کون گالیں دیتے ہیں؟ جو ان کو گالیں گے تو ماں بہن گالیں دیتے نہیں، ان پر تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا، ان پر لعنت کرنا۔ تقریباً 50-60 یہ 72 فرقوں کے اندر 50-60 تو صحابہ کرام کو گالیں دینے والے ہیں، بہت دور کیوں جائیے،
جو شیعوں کا فرقہ ہے وہ تو وہی کام کرتا ہے، محرم کے مہینے میں گالیں دینا ان کا ہے، تبرہ کرنا یہ ان کا دین کا ایک شعبہ ہے، جیسے نماز روزہ ایسا ہے نام ہمارے پاس، ویسا تبرہ کرنا ان کے دین کا شعبہ ہے۔ حیران رہ جائیں گے آپ، تبرہ کرتے ہیں بیٹھ، امام حسین کی ماتم کرتے ہیں اور ان کا تبرہ کرتے ہیں صاحب، نعوذ باللہ، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہاں ابھی ہو رہا ہے، یہ پرانے زمانے کی بات بولیں گے ساتھ، پرانے کا کہتے نہیں، بالکل ہو رہا ہے تبرہ، یہ دین کا ان کا شعبہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بھائی بہن بازو سب شیعہ لوگ ہیں، چھوٹے سے بچوں کو معلوم ہے ابو بکر ہے، ابو بکر کیا ہے، ابو بکر لعنت، نعوذ باللہ من ذلک، بچوں کے دماغ میں بٹھا دیا انہوں نے، معلوم ہے، اپنی نسل کو بتا دیا ہے۔ لیکن ہماری نسل سے صحابہ کرام کے ذکر سے خالی ہے، صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اس سے ہمارے لوگ بالکل ہی ناواقف ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، معیار حق ہے صحابہ کرام، کون صحابی کیا صحابہ، ایک صاحب نے وہ کہا کون عمر کہا، تو ہم نے خطبہ دیا تو سب لوگ بیٹھے، سب ادھر ادھر مجھے یہ صحابہ لے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہے نا، کیا بول رہے ہیں ہم نے، کیا کر رہے ہیں صحابہ لے، ہاں دین کس کے ذریعے سے آیا بولو بھائی، اللہ نے یہ دین نبی پر نازل کیا، ایک وحی مطلوع تھی قرآن، ایک وحی غیر مطلوع تھی احادیث و سنت، یہ دونوں امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی۔ اگر ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ بگڑ جائے، ہمارا دین ہی جو ہے ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، ہمارا دین مخدوش ہو جائے گا۔ تو یہ بیٹھ کے بول رہے ہیں عمر کیا ہے، عمر کون پوچھ رہا ہے؟ صحابہ کرام پر کوئی تنقید کرتا ہے، امام مالک کے پاس ہے کہ صحابہ پر سب کرنے کا انجام اس کو قتل کر دو، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں اس کو قید کرو، اس کو کوڑے مارو۔ یہاں تو حدیث بالکل صاف، صحابہ کرام پر تنقید کرنے کا انجام اللہ کی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے انسان کی لعنت ہے، اللہ اس کا فرض بھی قبول نہیں کرے گا اور نفل بھی قبول نہیں کرے گا۔ جاؤ تمہارا بالکل سب تحریریں برباد ہے، غیر شیعوں کا تو برباد ہی ہے، غیر مقلدین کا فرقہ وہی ہے، جماعت اسلامی کا فرقہ وہی ہے۔ ارے ہمارے پیر پڑتے تھے جماعت اسلامی والا، گھر تک آ گئے، ہم نے کہا کہ نہیں، تم نے صحابہ پر تنقید کی ہے، ہم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کس کے دوست ہیں، کس کے صحابی ہیں؟ اللہ کے صحابی ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے ہمارا تعلق ہے تو ان کے صحابہ سے ہم کو محبت ہونا چاہیے۔ یہ کمبخت فرقے نے جو ہے صحابہ کرام پر تنقید نہیں کی، مودودی نہیں کی ہے، ان کے لوگ ابھی تک بھی اسی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو جو ہے صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ نے مجھے چن لیا، میرے صحابہ کو چن لیا بولا تو ایک لفظ ہی دیکھو، ایک ہی حدیث کی دستی کروں گا تو وہ گھنٹے ہو جائے گا، کیونکہ درس ہمارا صرف 10 منٹ کرنا ہے، 5-10 منٹ کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے چن لیا، پھر میرے اصحاب کو چن لیا۔ آج آدمی قاری، حافظ، مولوی اور کیا ہے بولو مفتی، جو سب ہو جائے گا، صوفی سب کچھ ہو جائے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے مجھے چن لیا، میرے اصحاب کو اللہ نے چن لیا، چنندہ تھے وہ اللہ کے۔ غور کرو، چنندہ لوگوں سے آپ جو ہے بحث کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان پر تنقید کرنا شرار امتی، اجرہم علی اصحابی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے امت کے بدترین لوگ ہیں جو میرے صحابہ پر بہت جری ہیں تنقید کرنے میں، بس دن دن تنقید کر رہے ہیں، یہ صحابی کے وہ سب، اپنی زبانوں کو روکو، میرے صحابہ کا ذکر تو اپنی زبانوں کو روکو، ان کی برائی مت، صاف صاف ان کی برائی مت بیان کرو کہ انہوں نے ایسا کر، تم کو پوچھنے والے اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایسا کیا، حضرت معاویہ نے ایسا کیا، حضرت علی نے ایسا کیا، یہ تم کو پوچھا جانے والا سوال ہے کہ تج بولو، بس تم کو سوال نہیں پوچھا گا تم خاموش رہ جاؤ، بس ان کی برائی مت بیان کرو۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ دین ان کے ذریعے سے آئے ہم لوگ۔ ہم جو ہماری کتاب ہے عقائد کی کتاب اس میں لکھے ہیں، ہم تمام اصحاب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت دین و ایمان ہے، اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے بغض رکھنا کفر اور فسق ہے، اللہ کے دشمن ہی یاد رکھو۔ یہ بات جو ہے آج امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ مرقات جو مشہور شرح ہے مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے صحابہ کرام کا ذکر لکھا ہے کہ جو ہے جب بدعتیں پھیل جائیں، اذا ظہر البدع ویسب اصحابی، جب بدعتیں پھیل جائیں اور میرے اصحاب کو برا بھلا کہا جانے لگے، فَلْيَظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کو اپنا علم لے کے میدان میں آنا چاہیے۔ کیا معلوم بیچاروں کو، جو ایسا نہیں کرے گا، من لفل، جو ایسا نہیں کرے گا، چپ بیٹھے رہے گا منہ بند کر کے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس عالم پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں سارے انسانوں کی لعنت۔ ملعون، خود بدعتوں پر چلنے والا اگر ہے، صحابہ کا مقام اس کو معلوم نہیں ہے، دوسروں کو کیا بتائے گا؟ خیر کسی پر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں،
شاید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی توفیق دی کہ صحابہ کا مقام بیان کریں. سنتے نہیں تھے ہم صحابہ کا مقام, کیا کرنا صحابہ, معلوم ہے کہ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے, صحابہ کرام کا یہ مقام ہے. تو اس کے بعد سے باقاعدہ ہم نے جو ہے جلسہ ہی اس کا کیا تھا. باہر سے جو مقرر بلائے تھے ہم لوگ, ادارہ اہل سنت جماعت لکھنؤ سے جو بلائے تھے مامور غازی پوری صاحب اور ان کے جو ساتھی آئے تھے, بس مقام صحابہ یہ تھا ہمارا, مقام صحابہ مقام ائمہ, یہ تھا ہمارا صحابہ کرام کا یہ مقام ہے. امت اس سے غافل ہے, تو اتنا بڑا اونچا مقام رکھا اللہ صاحب. تو بے شمار حدیث میں صرف چند حدیثیں پیش کیا ہوں, روزانہ ایک ایک حدیث. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں, عمر رضی اللہ, بس 6000 حدیثیں, بے شمار صحابہ, کیا لگے کتنے ٹائم لگا پتہ نہیں, لیکن بہرحال مختصر طور پر آپ کو سنایا جائے گا. تو اتنا بڑا اونچا مقام, کبھی ان کے بارے میں برا مت سوچو, نہ برا خیال ان کے بارے میں ظاہر کرو. ارے ہمارا دین یہ انہیں کے ذریعے سے آیا بھائی, فوراً ہم کو ڈاؤٹ ہو جائے گا. کسے معلوم, ایسے لوگ آتے جو انہوں نے کیا دین کریں گی, کیا قرآن لکھیں گے. شیعہ وہی کہتے ہیں ارے وہ ہم ان پر بھروسہ نہیں, سارے صحابہ کا مرتد ہو گئے تھے. یہ دیکھو تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے علی اور جو ہے سلمان فارسی, ایک 2-3 صحابہ کے. یہ دیکھو, یہ اللہ کے پر الزام ہو جائے گا. اتنی تربیت کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. غلط ہے. تمام صحابہ جو ہے, جس نے مجھے دیکھا اس کو دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. معلوم ہے کیا بے شمار فضل ہے کہ ایک صحابی کے فضائل, جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں لگی. شاید تمام صحابہ بیان کر سکتا, روزانہ ایک ایک صحابی کو تھوڑا سا بیان ہوگا. تو اس کو اپنے عقیدے کا جز بنائیں. یہ ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے, واسطہ ہے. ہم اس واسطے کو ہم نے لوگوں نے بس کوئی کوشش کی, لوگوں نے کاٹ دو اس واسطے کو, بس جاؤ صحابہ کا ڈاؤٹ فل کر دو, حدیثیں سب ڈاؤٹ فل ہو جائیں گی. قرآن کے بارے میں قرآن کیا ہے, وہ ایسا فلاں بولتے ہیں. قرآن پر ایمان نہیں ہمارا, بولتے یہ قرآن میں تعریف ہی کرتے کیا لوگ. معلوم یہ قرآن جو ہے یہ اصل قرآن نہیں کہتے. چلو ہو گیا, تو ان کا دین ایمان الگ ہے, ہمارا دین ایمان الگ ہے. بالاتفاق کافر ہیں یہ لوگ, بالاتفاق. یہ جو شیعہ ہیں بالاتفاق اسی کی رسول چلنے والے ہیں, غیر مقلدین, جماعت اسلامی, یہ سب انہیں کی رسول. اتنی گمراہیاں پھیلی ہوئی, اتنی بدعتیں پھیلی ہوئی, تو بہت سخت ضرورت ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کلوا رہا ہے, یہ اللہ کی توفیق, یہ کوئی اپنی جو ہے وہ نہیں ہے. ہم بھی پڑھے تھے, ہم بھی سب اسی میں گھسے تھے, اللہ نکال دیا. تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے صحابہ کرام کا اتنا بڑا اونچا مقام. 60 ہجری میں واقعہ پیش آیا. 120 تک صحابہ کرام تھے. کسی نے کیا ہے کیا یہ سب تماشا, یہ آزاداری کی, یاد حسین منایا. ذرا سوچو تھا ٹھنڈے دل سے. 120 ہجری تک صحابہ کرام تھے. 60 ہجری میں واقعہ پیش آیا شہادت حسین کا. کسی نے کیا؟ تم کو قدر آ رہی ہے, تم کو قدر ہی نہیں تھی. آپ قدر آ گئی تم کو یاد حسین کی. اللہ تعالیٰ کو صحیح سے عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.